الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی افضلیت کی قطعیت پر جاری اور ساری ہے۔ آج یہ چوتھی نشست ہے، چوتھا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے پروگرام کے اندر میں نے کچھ تلخ باتیں کیں، وہ میرے ایمان کا حصہ تھیں، اس لیے میں نے ان کو دانستہ کیا ہے، اور دانستہ اس پر میں الحمدللہ قائم ہوں کہ جو شخص اہل بیت علیہ السلام کی پہلی شناخت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احترام نہیں کرتا، اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ تاہم بات چل رہی تھی کہ ان کی افضلیت، قرآن کریم نے افضلیت کا ایک پیمانہ اور اصول دیا ہے۔ ویسے تو بہت سارے اصول دیے ہیں، جو سر دست اس موضوع سے متعلق ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب اپنے اصحاب سے فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ یا فتح حدیبیہ سے پہلے انفاق کیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے تن من دھن سے، اللہ کے دین کی غلبے کی خاطر، تو میرے حبیب وہ اس بلندی پر ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے خرچ بھی کیا اور انہوں نے قتال بھی کیا، جہاد بھی کیا، تو بعد میں آنے والے لوگ اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے جو پہلے مرتبے پر پہنچے ہیں۔ یہ اصول ہے، اور اس پر علماء نے بھی، حدیثوں میں بھی یہی بات آئی ہے، اور قدرت الہی کی جو نعمت باری کی جو عظمتیں قرآن کی آیات ہیں وہ بھی یہی تصور دے رہی ہیں کہ دراصل فتح مکہ سے پہلے یا فتح حدیبیہ سے پہلے جو حالات تھے انتہائی ناگفتہ تھے۔ مال کی قلت، افراد کی قلت اور حمایتوں کی قلت، ہر طرف سے قلت ہی قلت تھی، اور مد مقابل پورا کفر تھا۔ لیکن ایسے حالات کے باوجود بھی دریا دل اور بلند بخت لوگوں نے کھل کر مال سے بھی دین کی اعانت کی ہے اور اپنی جانوں سے بھی دین کی اعانت کی ہے۔ تو مشکل ترین حالات میں جو بندہ کردار دے، قرآن پاک نے کہا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، جس نے مصیبت کے وقت، تنگی وقت، انتہائی مشکل حالات اور جنگوں کے وقت رسول اللہ سے وفا کی ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی وہ سچے لوگ ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ متقی ہیں۔ تو قانون یہ بنا دیا گیا کہ جس نے مشکل ترین حالات میں کردار دیا ہے وہ اپنے مقام میں اتنے بلند ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں ایسے حالات میں کردار دیا
جس وقت یعنی افرادی قوت بھی زیادہ تھی اور مالی قوت بھی زیادہ تھی، تو چونکہ ان کو آسانی میسر تھی، ان کو آسانی میسر نہیں تھی، تو جو مشکل ترین حالات میں وفا کا کردار دیتا ہے وہ اس سے افضل ہے، اعظم ہے، جس نے بعد میں کردار دیا ہے۔ کردار دونوں کا ایک ہے، لیکن دونوں کرداروں کے دینے وقت جو حالات کی سنگینی ہے وہ مختلف ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد یا فتح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو کئی غنائم ملے، اور جناب والا افرادی قوت بھی بڑھ گئی، ریاست مدینہ بھی قائم ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اسائشیں تھیں، ایک مستقل ایک نظام تھا۔ تو ایسے حالات میں جو کردار دینا ہے وہ ذرا آسان ہے بنسبت اس کردار کے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا فتح حدیبیہ سے پہلے کردار دیا ہے۔ یہ ہے اصول، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے بھی اسی اصول کو مد نظر رکھ کے فرمایا ہے کہ جس نے مشکل ترین حالات میں کردار دیا ان کا کردار عظمت اور افضلیت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے ان سے جنہوں نے آسان حالات میں جناب جو ہے کردار دیا ان سے۔ اس آیت کو انہوں نے اپنی شرح اس میں بیان کیا ہے، مطلع القمرین میں بیان کیا ہے، یہ اصول دیا ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں اس آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ اپنے منظر نامے میں کسی ایک شخصیت کا تصور پیش ہی نہیں کر رہی، ایک اجتماعی نظم کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ جو ہے اپنا مضمون دے رہی ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کا جس نے بھی جس انداز میں جو کردار دیا ہے اس انداز میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی پذیرائی فرمائی ہے اور اس کو یہ حرمت عطا فرمائی ہے اور اس کو افضل یا اعظم قرار دیا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا اپنا ایک فیصلہ ہے اور حکمت ہے، اور عقل بھی اسی قبول کرتی ہے کہ اوکھے ویلے وفا نبھانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس ویلے کے اس وقت کے جس وقت وفا نبھانا آسان ہوتا ہے، ساری اسائشیں موجود ہوتی ہیں، ساری جناب والا ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس حوالے سے یہ جو فیصلہ فرمایا ہے یہ ایک اصول بیان فرمایا ہے، ٹھیک۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں نے پیش کی ہے کہ بأسا ضراء حین البأس کے حالات میں کردار دینا چونکہ مشکل ترین ہوتا ہے، یہ ہمت اور عزیمت والوں کا کام ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ایک تقسیم کر دی ہے عظمت اور افضلیت اور اعظمیت کے تصور سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی نظم نسق کے اندر یہ دلالت موجود ہے کہ یہ ایک شخص کے تصور میں نہیں آئی، پوری امت کے اس جو وقت موجود تھی، پوری امت کے اعتبار سے یہ ضابطہ ہے، ان میں سے جس نے جتنا دیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اتنا ہی اعظمیت اور افضلیت کا ٹائٹل موجود ہے، جس نے جتنا دیا، کیونکہ یہاں من قبل الفتح ہے، یہ پوری امت جو اس وقت تھی جس نے جس انداز میں کردار دیا، ہر کردار کی پذیرائی۔ یہاں حضرت راضی علیہ الرحمہ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ ایک ذہن دیا ہے اپنے خیال کی دنیا میں اتر کر کہ اس وقت چونکہ اہل بیت نے مال نہیں دیا تو لہٰذا اس آیت کے منظرنامے سے وہ ہٹا دیے گئے، انہوں نے مطلب قتال کیا ہے۔ راضی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ قتال کیا ہے، تو کبھی کہتے ہیں کہ وہ مال انہوں نے دیا، مال جو ہے اس کا ذکر بھی اولاً ہے، لہذا اس کی عظمت جو ہے یہ جان سے زیادہ موجود ہے، زیادہ ہے عظمت۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے علماء کے اس فکری مخمسے سے کہ جب نصوص نے ایسی کوئی جوڑ توڑ نہیں کی تو آپ لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ تراش خراش کرے؟ کون ہوتے ہو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے یا صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی وضاحت موجود ہے؟ 600 سال بعد راضی نے اور 1200 سال بعد یا 1300 سال بعد اعلیٰ حضرت نے یہ تصور دیا ہے یا اور علماء نے بھی دیا ہو، تو پھر اس تصور کی شرعی اور دینی حیثیت کیا ہوگی جس میں ایک کردار کو مسخ کرنے کے لیے، ایک مصنوعی اور جعلی عقیدہ تراشنے کے لیے
یہ تصور دیا جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی اب اس میں کسی شخص کو مشخص نہیں کیا گیا، تو جانتے ہو کس کس نے کتنا دیا ہے؟ تو میں پہلی نشستوں کے اندر یہ طے کر چکا ہوں کہ جتنا مال اہل بیت نے دیا ہے اور قبل فتح دیا ہے، ابتدائی حالات میں دیا ہے، اتنا مال یہ شیخین کے نقشہ خیال سے بھی نہیں آ سکتا۔ اس اعتبار سے میں نے پرسنٹیج بھی بتائی تھی کہ اتنے فیصد بھی کوئی ثابت کر دے تو ہم رجوع کے لیے پابند ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اجتماعی کردار کا تصور دیا ہے، اس میں مفاضلہ صدیق اکبر کا اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کا نہیں ہے، نہ ہی دوسری اہل بیت کا ہے۔ اور مفاضلہ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے بعد میں کردار دیا، جن کو آسانیاں میسر تھیں، سہولتیں میسر تھیں۔ تو یہ ایک مجموعی نظم کو آپ نے ایک شخصیت میں منحصر کر کے قرآن کریم کی تحریف، مانوی تحریف کی ہے، مانوی تحریف، جس طرح آپ نے الاتقاء میں مانوی تحریف کی ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے، یہ مولانا مفتی صاحب حامد صاحب، قادری صاحب، شاذلی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دو باتیں انہوں نے بڑی خوبصورت کی ہیں، اور میں انہی دو باتوں پر ہی آج گفتگو کروں گا زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الاتقاء میں صرف ابوبکر صدیق ہی معنی آیت ہیں اور کوئی نہیں، تو میرا سوال ان پر کوئی ایسا معنی علمی پیش کر دیں کہ کوئی دوسرا بندہ جس نے مال دیا ہو وہ اتقاء کے ٹائٹل پر نہیں آ سکتا، دلیل سے وہ معنی علمی پیش کرے۔ قیامت تک کے لیے مفتی صاحب آپ کو چیلنج ہے، اور آپ کے باپ دادا کو بھی چیلنج ہے، قیامت تک کوئی علمی معنی۔ باقی یہ جو آپ تراشا مارتے ہو کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے معنی کا تعین کر دیا اور پھر جناب عبداللہ ابن زبیر نے کر دیا، او اللہ کے بندے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب اتقائیت کا تصور دیا گیا تھا، اور پیدا وہ کہاں کتنے سال بعد ہوئے ہیں؟ یہ 4 سن نبوی کا واقعہ ہے، اور وہ پیدا ہوئے ہیں 10 سن نبوی کو، یہ 6-7 سال کا یہ فاصلہ، اور 3 سال اگلے، پھر 8 سال اگلے، 7 سال، یعنی 7 اور 8 سال اگلے، یہ تقریباً 15 سال بن گئے۔ پھر وہ حضور تشریف لائے تو حضور نے تختی پھٹی پر بٹھا کر جناب عبداللہ ابن عباس کو یہ بات پڑھائی کہ اس آیت سے مراد جو ہے صرف ابوبکر صدیق ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی حوالہ ہے آپ کے پاس ایسا؟ کوئی خیال ہے آپ کے پاس ایسا؟ کوئی تصور ہے اس پر؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس ایسی؟ اتنی دیر تک یہ الاتقاء کے ٹائٹل پر کوئی صحابی، نہ سیدنا صدیق اکبر بولے رضی اللہ عنہ، نہ عمر فاروق بولے، نہ اس وقت کے اکابر صحابہ بولے، نہ اہل بیت بولے، نہ خود رسول بولے۔ میں اس معنی کا انکار اس واسطے نہیں کرتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور کردار دیا ہے، لیکن اس سے اعلیٰ درجے کا کردار جو پہلے موجود تھا وہ کدھر ہضم کر لیا گیا ہے؟ یا تو ابن عباس پر یہ الزام ہے، تو یا پھر یہ ابن عباس دلیل سے بیان کر دیں کہ اس کردار کو قدرت نے قبول ہی نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے اس سرمایہ کو جس کے سامنے گنتی کے ہند سے ختم ہو جاتے ہیں، اس سرمایہ کو قدرت نے قبول ہی نہیں کیا، رد کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے ہی پوچھ کر دے دیں کہ وہ کردار مردود ہو گیا ہے، یا حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش کے قطروں سے زیادہ سرمایہ جو ہے وہ وجود نبوت پر جو لگا ہے 50 سال تک، وہ ضائع کر دیا گیا ہے۔ یہ کہیں تو کوئی دلیل لے کر دے نا حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی آپ بات کرتے ہو، وہ تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں بزرگوں سے پوچھ کر بتاؤ، کوئی ان کا قول ایسا لے آؤ کہ اس قول کی نوعیت اس حیثیت کی ہو کہ اس سے حسر پیدا ہوتا ہو کہ اور کوئی بندہ اس کا معنی نہیں بن سکتا، خاص کر اہل بیت نہیں بن سکتے۔ اہل بیت جانے دیں، اپنے سروں کے نذرانے دیں، اپنے بازو کٹوائیں، جگر چھلنی کروائیں، آنکھیں نکلوائیں، دین کی حرمت میں جو کچھ بھی اہل بیت پر گزرے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس چند درہموں کے مد مقابل۔ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہیں،
غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، 10,000 درہم، نستاس غلام وغیرہ وغیرہ۔ تو ان غلاموں پر جو قیمت ادا کی گئی ہے اس قیمت کے بدلے میں اہل بیت کی جانوں کی بھی کوئی قیمت نہیں، اور انہیں جتنا مال دیا ہے اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ تو مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ اس پر ایک دلیل تو دے دیں، حضرت ابن عباس سے ہی پوچھ کر بتا دیں کہ بابا جی بتائیے کہ اہل بیت کا مال کدھر گیا ہے۔ تو جھوٹ بولتے ہوئے کچھ نہ کچھ مطلب ہے، ذہنی لیاقت بھی ضرورت ہے، نقل رہا عقل باید۔ آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، اور پھر تیسرا آپ نے وہ تراشا مارا کہ جناب اہل سنت کا اس معنی پر اجماع ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے اہل سنت کی، کیا ہوتا ہے اہل تشیع، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ شیعہ سنی ڈرامہ، نہ تو کسی شیعہ پر قرآن نازل ہوا اور نہ کسی سنی پر نازل ہوا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا ہے۔ اگر آپ میں دم خم ہے تو نبوت کا ایک حرف ثابت کر دو اس آیت کے کنٹیکسٹ میں کہ اس کا کوئی اور دوسرا معنی نہیں بن سکتا سوائے سیدنا صدیق اکبر کے۔ چیلنج ہے آپ کو۔ اور یہ جو سلیم نقش بندی صاحب ہیں، یہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ تحریریں بناتے رہتے ہیں اور بک بک کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ان کی بک بک سے اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں فضول بکواس کا کبھی میں نے جواب دیا ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ سے تقاضا کرتا ہوں اور آپ کو چیلنج کرتا ہوں، 1000 مرتبہ آپ میدان میں آئیں اور وہ معنی علمی دلیل سے بیان کر دیں کہ اس معنی میں اہل بیت کا مال، حضرت خدیجہ کا مال اور حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا مال جو ہے بے تحاشا وہ معنی نہیں بن سکتا۔ یعنی جو پہلے کردار دیا جا چکا ہے وہ معنی آیت نہیں بن سکتا، جو بعد میں کردار دیا گیا وہی معنی آیت ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو لے آئیں آپ ایسا کوئی معنی علمی تو فقیر تسلیم کرے گا، اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں اور ہے بھی کچھ نہیں نہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کی ساری یہ جو 700 صفحے آپ نے کالے کیے ہیں، مجھے تو اس کو کتاب کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کتاب ہے۔ تعجب اس بات پر ہے، وہی پرانی راگ جس وقت میں نے آپ کی روایات جو پیش کی ہیں قطعیت افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جس وقت وہ میں ان پر اتروں گا تو پھر آپ کے دماغ کو بھی پسینہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ آپ کس خیال میں رہتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات صرف اجاڑ ہے اور کچھ بھی نہیں؟ الحمدللہ یہ مٹی زرخیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بکڑ میں بہت کچھ ہے، وہ آپ جیسوں کا علاج کرنا جانتا ہے۔ تاہم یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن حالات میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کردار دیا ہے وہ تینوں اعتبارات سے قرآن کے اندر منصوص ہیں، بأسا ضرا حین البأس، اور قرآن نے کھلے لفظوں میں کہا اولئک الذین صدقوا، یہی عظمت وفا میں سچے ہیں اور یہی متقین ہیں۔ اچھا، جو اصول بیان کیا تھا کہ جس نے مشکل ترین حالات میں یہ کردار دیا، تو بتائیے اہل بیت علیہ السلام نے کس مشکل میں پیچھے جا کر پیچھے بیٹھ گئے ہیں؟ بتائیے، یا یوں بتا دیجیے، آپ کو یہ بھی چیلنج ہے، آپ کو سانس بھی قبلہ نہیں آئے گا مفتی صاحب کبھی فقیر کے سامنے آئے گے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو شیخین علیہم الرضوان کی افضلیت کی قطعیت کا آپ نے جناب اللہ ایک مذہب تراشا ہے حجرے میں بیٹھ کر، جن جن تصورات اور کرداروں پر قرآن نے جو کچھ کہا ہے، جس اعتبار سے کہا ہے، تو مجھے ایک لمحہ کے لیے کوئی ایسا منظر نامہ تو بیان کر دو جس منظر نامے میں یہ نظر آتا ہو کہ اہل بیت شیخین علیہم الرضوان سے اتنے سینٹی میٹر نیچے کھڑے ہیں، اتنے پیچھے کھڑے ہیں، یعنی جانی مالی اور اولاد کے ایثار اور وفا کی عظمت میں اتنا ان کا چھوٹا کردار ہے۔ کہیں تو ان کرداروں کے قد کو چھوٹا کر کے 1 سینٹی میٹر دکھا دو۔ آپ کو بھی چیلنج ہے اور آپ کے بڑے بڑے جغادریوں کو بھی چیلنج کرتا ہے، فقیر میدان میں آئیں ایک دلیل لے کر کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو مجموعی کردار ہے وہ شیخین سے اتنا چھوٹا ہے۔ باقی رہی آپ کی جھوٹی روایات، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ جوڑ توڑ ذہنی عیاشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تاہم آئیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی افضلیت کی قطعیت کے دلائل کا فقیر انبار لگائے گا،
خود افضلیت بھی وہاں اپنے وجود کی بھیک مانگ رہی ہے. وہ اتنا صاحب کردار انسان تھا، وہ اتنا صاحب عظمت اور صاحب وقار انسان تھا. وہ اللہ وحدہ لا شریک کا اعتماد اول تھا. حیرت ہے اس بات پر ہے کہ اگر آپ کرداروں کو سامنے رکھ کر افضلیت کی چھاپ لگاتے ہو تو پھر کم از کم ان کرداروں کو بھی سامنے رکھا جائے. ہاں، باقی آپ نے یہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ایک ٹائٹل دیا ہے کہ وہ انہوں نے جس وقت یعنی بنو ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر جو ہے خلیفے کا انتخاب ہو رہا تھا تو انہوں نے اس افضلیت کو سامنے رکھا. بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے افضلیت کو سامنے رکھا اور آیت پڑھی یہ. تو کیا خیال ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غار ثور کے 3 دن کا کردار تھا، اور یہ بھی ابی طالب میں مقتل نبوت پر 3 سال تک علی سوتے رہے. وہ کردار کدھر گیا؟ نقشہ خیال سے اتر گیا. آپ حضرت عمر سے ہی پوچھ کر دے دیں کہ حضور والا وہ کردار کدھر گیا ہے. یہاں تو 3 دن اور 3 رات کے تسلسل کو آپ نے پوری صحابیت اور پوری امت کی افضلیت کے ٹائٹل میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہم سب سے افضل ہیں. تو بتایا جائے اس افضلیت کے تصور میں وہ کردار کدھر جائے گا؟ چلو ابو طالب علیہ السلام پر تو آپ کا الزام ہے کفر کا، حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی ذات پر تو کوئی الزام نہیں ہے. وہ تو اس وقت ایمان لائے تھے جس وقت ابھی حضرت ابوبکر صدیق کسی ملک میں خواب دیکھ رہے تھے، ان کی آغوش میں چاند اتر رہا تھا سب سے پہلے. یعنی اور آپ کی اس کتاب میں بڑی بڑی مزاحیہ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہو کر کروں گا میں. کبھی آپ میرا اور آپ کا سامنا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم الجھتے رہیں ایسے. تو وہ 3 سال کا کردار، اور پھر خاص کر شب ہجرت کا جس کا تصور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں، اس رات میں علی کہاں تھے؟ چلو صدیق اکبر تو غار میں تھے، علی کہاں تھے؟ چاروں طرف ننگی تلوار اور تلواروں کا پہرا. یہاں تو غار میں چھپنے کی جگہ بھی تھی، مکڑی کا جالا بھی تھا، کبوتری کا انڈا بھی تھا، فرشتوں کی ایک کھیپ بھی تھی، اور جناب والا اور بھی اہتمامات تھے. اور وہ جو نقوش قدم ہیں ان کو بھی مٹایا گیا تھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ مکہ کے حالات سے بھی آگاہی رکھتی تھیں، اونٹنی بھی تھی. یہ سارے تصورات تھے. جس وقت علی مقتل نبوت پر قتل ہونے کے لیے بستر نبوت پر شب ہجرت سوئے، اس وقت وہ کیا تھا؟ اور تلواریں ننگی کھڑی ہیں، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا، کسی اعتبار سے بھی. غار سے دوسری غار میں بھی چھپا جا سکتا ہے، آگے بھی جایا جا سکتا ہے، یہ سارے امکانات موجود ہیں. تو وہاں تو صرف ایک ہی بات ہے کہ قتل ہونا ہے. تو جو پہلے قتل ہونے کے لیے خود کو پیش کر چکا ہے، تو کیا خیال ہے اس کردار کو کیوں نہیں سامنے رکھا گیا اس تصور میں؟ حضرت عمر سے ہی پوچھ کر بتا دیجیے. اور پھر کہا جی اس افضلیت پر اجماع ہو گیا. یہ کتنا بڑا ڈرامہ ہے مفتی صاحب. آپ مفتی تھوڑے ہیں اور منچلے زیادہ ہیں. بھائی جو وقوع پیش آیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ہے، اور یہ بہت بڑا حادثہ ہے، قیامت خیز حادثہ ہے صحابہ کے لیے. اور اس پر ایک ریاستی نظام کے لیے ایک اتھارٹی کا چناؤ کرنا ہے. یہ تھا وہ سارا منظرنامہ. یہاں چناؤ ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول ہونے کے حوالے سے. مجھے یہ بتایا جائے کہ اس وقت یہ بحث تھی کہ اہل بیت مفضول ہیں اور صدیق اکبر افضل ہیں. یہ اس منظرنامے میں تھا. اور جس اجماع کا تم تذکرہ کرتے ہو، اگر فقیر نے اس پر بحث شروع کر دی تو بہت کچھ ادھر جائے گا. اجماع کی جو حیت علمی ہے، آپ کے تصور علم سے بیان کر رہا ہوں. اجماع کی حیت علمی یہ ہے کہ جب ایسے معاملات درپیش آئیں جن کا حل جو ہے وہ نصوص میں نہ ہو،
نص قرآنی یا نص نبوی اس کی بابت نہ ہو، کیونکہ نص کے ہوتے ہوئے اجماع ہے ہی نہیں، تو نصوص قرآنی کی عدم دستیابی پر یا نصوص نبوی کی عدم دستیابی پر یہ اجماع کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے اجازت ہے، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس کی اجازت صرف اس بنیاد پر ہے کہ دلیل شرعی کوئی نہیں ہے، جو پہلی دلیل شرعی ہے قرآن اور فرمان نبوت۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس معاملے میں اجماع کا جو آپ تصور دیتے ہو یا جھانسا دیتے ہو، کیا یعنی افضلیت اور مفضولیت کے ٹائٹل پر کبھی گفتگو چلی زمانہ نبوت میں کہ مفضول اہل بیت ہیں اور افضل شیخین ہیں؟ کبھی اس پر گفتگو چلی؟ اور کبھی جناب والا زمانہ صحابہ میں یعنی اس ٹائم پر بھی افضلیت کی گفتگو چلی؟ اور یاد رکھو سقیفہ بنو سعدہ میں کون تھا اور کون نہیں تھا؟ آپ کی چوری یہاں سے بھی پکڑی گئی ہے۔ مانا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا اور حضرت عمر فاروق نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ ہم سے اچانک ایسا ہوا ہے، حالات کی سنگینی اور ہنگامی حالات کی صورتحال کے پیش نظر۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کا علمی نظم یہ کہتا ہے کہ اجماع مجتہدین کا ہو اور اجتہاد علمی مرتبہ ہے، جس مجتہد کے اندر اتنی علمی بصیرت ہو کہ وہ قرآن کریم کی نصوص پر بھی مہارت رکھتا ہو، حدیث نصوص نبوت پر بھی مہارت رکھتا ہو، اصول و فروع پر بھی مہارت رکھتا ہو، کتنے علوم ہیں جو ایک مجتہد کے لیے ضروری ہیں، تو مجتہدین مل بیٹھیں اور غور و خوض کریں، نصوص موجود نہ ہوں۔ جس افضلیت پر آپ اجماع کا ٹائٹل دے رہے ہیں، اس افضلیت کے تشخص میں تو قرآن کریم بڑا ہوا ہے نصوص کی عظمت میں، حدیث کے جلوے محظوظ کر رہے ہیں آج بھی اہل بیت کی حرمت افضلیت کے ٹائٹل پر۔ تو یہ ان سارے نصوص کے ہوتے ہوئے پھر اجماع، یا تو آپ کا ضابطہ علم جھوٹا ہے یا پھر آپ کا نقطہ نظر جھوٹا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس اجماع کا آپ واویلا کرتے ہو وہ اجماع اصولاً منعقد ہی نہیں ہوا۔ فقیر چیلنج کرتا ہے اس بات پر بھی۔ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر صحابہ کرام کا جمع غفیر ضرور تھا، انصار اور مہاجرین کا آپس میں جوڑ توڑ بھی تھا، اور گفتگو بھی چل رہی تھی کہ تم جناب والا انصار سے کہا گیا کہ تم ہمارے وزیر ہو، ہم فلاں ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گفتگو ایسے ہنگامی حالات میں ہوتی رہتی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس وقت ہنگامہ خیز حالات ہیں۔ تو مجھے بتائیے جس اجماع کا واویلا آپ کر رہے ہیں، اجماع کی حیت علمی میں یہ ہے کہ مجتہدین مل بیٹھیں۔ اس وقت جو امت کا سب سے بڑا مجتہد تھا جس سے اوپر اجتہاد کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، سب سے بڑا عالم جس کو باب علم نبوت کہا جاتا ہے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات اس اجماع میں شریک تھے یا ان کو شریک کیا گیا ہے یا اس معاملے پر گفت و شنود ہوئی ہے؟ کس اجماع کی باتیں کرتے ہو؟ آپ کا علمی نظم یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مجتہد بھی اس اجماع میں شریک نہ ہو یا اس کے مخالف چلے تو اجماع قائم ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر بھائی کون سے اجماع کی باتیں کرتے ہو؟ کون سے اعتبارات؟ ایک پہلی بات تو ہے افضلیت پر اجماع ہوا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرط جذبات کے وہ جملے اگر مان ہی لیے جائیں تو اس سے اہل بیت سے تو مفاضلہ نہیں ہے۔ او اہل بیت کا جلے مفتی منچلے، اہل بیت کا تشخص الگ ہے، قرآن پاک کی نصوص کے اندر تشخص الگ ہے، اور ان کا تقدس الگ سے منصوص ہے، تشخص الگ سے منصوص ہے، اور ان کی انفرادیت الگ سے منصوص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اہل بیت کو اصحاب رسول کے ٹائٹل پر کہا ہے کہ حالانکہ صحبت نبی ان کو میسر ہے، کبھی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علی میرا صحابی ہے؟ کہا علی میرا بھائی ہے۔
یہ کہا ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے۔ اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اہل بیت کے منظر نامے کو بیان کیا ہے تو ان کی انفرادیت کا الگ سے تصور دیا ہے، الگ سے اس کے بارے میں یہ کہا ہے۔ اہل بیت کا لفظ سینکڑوں مرتبہ یہ اس میں احادیث میں منصوص ہے اور قرآن پاک کے اندر الگ سے منصوص ہے، تو اہل بیت الگ سے مشخص ہیں۔ اگر تو اس اجماع کے اندر آپ نے جو جرلو پھیرا ہے، اس اجماع کے اندر افضلیت شیخین کے ٹائٹل پر جو آپ نے اجماع کا تصور دیا ہے، اس اجماع کے اندر اگر علی بنفس نفیس اس وقت شامل حال ہیں تو پھر تو سبحان اللہ، وہ گھر بیٹھے ہیں، ان کو تو پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا گیا کہ علی تمہاری بھی کوئی حیثیت ہے۔ اگر اس طرف ہم آ گئے تو ہر شے ادھر جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، آپ کا مذہب شذب و ہوا ہو جائے گا، یہ خلافتیں، یہ ادھر ادھر سب کچھ ادھر جائے گی ہر شے۔ لیکن میں دانستہ نہیں آنا چاہتا، میں الحمدللہ اس تصور عظمت پر قائم ہوں کہ اصحاب رسول اللہ رضوان، خلافت راشدہ، ان کی تکریم میرا ایمان ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو یہ جو افضلیت کا، پہلی بات تو ہے کہ افضلیت کی وہاں بحث ہی نہیں چلی اور مفضولیت کا وہاں تصور ہی نہیں قائم ہوا۔ وہاں یہی کہا گیا ہے فرط جذبات میں اور اچانک ہنگامی حالات میں کہ یار ہم سے یہ بہتر ہیں یار، بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ تو بھائی اچھا بڑی عجیب سی بات ہے، ایک طرف تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو اجماع کی اساسی نظیر قرار دیتے ہو، پھر اس پر اجماع ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہو کہ عبداللہ ابن عمر کا قول بھی اجماع کی اساسی نظیر ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجماع کی بھی اساسی نظیر کا قول بھی جو ہے اجماع کے اساسی نظیر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت یہ اجماع ہو رہا تھا ہنگامی حالات میں، جس میں اہل بیت کو نہیں شامل کیا گیا، یہ اجماع ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس اجماع کے خلاف باضابطہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ پھر صرف مسئلۃ عامہ کے تحت وہ خاموش رہے، کہا کہ ٹھیک ہے جی 6 ماہ بعد مطلب یہ معاملہ طے ہوا ہے۔ 6 ماہ تک یہ اجماع کہاں رہا ہے، یہ افضلیت کا ٹائٹل کہاں رہا ہے، اس کی کیا صورتحال بنے گی؟ تو میری جان، میرے میٹھے بھائی، آپ تھوڑا سا ہوش سے کام لیں۔ اچھا کبھی آپ کہتے ہو کہ یہ اجماع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر ہوا ہے، قول پر ہوا ہے، پھر کہتے ہو کہ جناب والا یہ اجماع افضلیت کا جو ہے نا ابن عمر کے قول پر ہوا ہے، پھر ابو ہریرہ کے قول پر ہوا ہے۔ میری صرف ایک آپ سے گزارش ہے، وہ یہ کہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے قول کو آپ ثابت کر دیں کہ بنو ثقیفہ کے اندر ان کے قول کو بیان کیا گیا ہے یا ملحوظ رکھا گیا ہے، یا جناب والا ان کے قول کو سامنے رکھ کر تمام صحابہ نے یہ بات کی ہے۔ ان کے قول کا تکلم ہی ثابت کر دو اس ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر، تو آپ کے ڈرامے کو فقیر مان لے گا۔ تو جب ان کے اس قول کا تکلم بھی آپ ثقیفہ بنو سعدہ میں ثابت نہیں کر سکتے، ویسے ان کا فرط ذوق تھا، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کی شرارت بڑی عجیب ہے، یعنی شرارت کرنے میں بھی کچھ کم از کم عقل تو درکار ہے۔ خط میرے خیال میں اس خبط میں آپ کی مت ماری گئی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ کچھ اور تھا، یہ قول کچھ اور ہے، اور اس بارے میں آپ پیش کرتے ہو کہ جناب جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اب اس وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب والا انتخاب ہوا، تو جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب والا یہ بات کہی کہ جو ہم سے بہتر ہے وہ ہمارا خلیفہ جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ فرط جذبات تھے، جس طرح مولا کائنات علیہ السلام کے فرط جذبات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر تھے۔ تو یہ جذباتی باتیں عقیدہ نہیں ہوا کرتی، عقیدہ تسلسل کا نام ہے۔ آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ کنّا نتحدث کی جو دلالت ہے یہ ایک استمرار اور تسلسل کو بیان کر رہی ہے۔ آپ میں اتنی مت ماری گئی آپ کی کہ آپ نے کنّا کی دلالت جو ہے
جب کانا یکونو کی گردان مضارع پر آ جائے تو وہ ماضی استمراری یعنی گزرے ہوئے زمانے کے تسلسل کو بیان کرتی ہے۔ ایک طرف عبداللہ ابن مسعود کا تسلسل ہے، معمول ہے، اور دوسری طرف وہ فرط جذبات والا وہ جملہ ہے۔ عجیب بات ہے، آپ کو وہ عقیدہ نظر آیا اور جس میں تسلسل ہے وہ عقیدت کے طور پر نظر نہیں آیا۔ اتنی مت ماری گئی ہے مفتی صاحب آپ کی، کم از کم اتنا تو ہوش رکھیں۔ یہ تو صرف کا بنیادی طالب علم بھی جانتا ہے کہ ماضی استمراری کس کو کہتے ہیں، تو آپ کو یہ بات بھی نہیں سمجھ آئی تو آپ دلیل قائم کر دیں کہ جو انسان کا معمول ہو اگر اس سے فرط جذبات میں خلاف معمول کوئی بات سرزد ہو جائے یا وہ بیان کر دے تو اس کا معمول ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بیان کر دیں تو پھر اس سے اگلی باتیں ہم کریں گے کہ کہاں کہاں کس کا معمول کیسے ٹوٹا ہے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آپ بڑا لے دے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں استدلال کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ قول ہے بھی صحیح ان کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے، اگر ہو بھی صحیح تو بھی ان مقدس آیات کے مد مقابل اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جن مقدس آیات کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کو نصاً بیان کیا گیا ہے اور ان کے کردار کے تقدس کو غار ثور سے کہیں اوپر بیان کیا گیا ہے، کہیں اوپر، زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ تو کیا وہ باتیں ملحوظ نہیں تھیں؟ حضرت عمر جیسا دانشور آدمی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دانشور آدمی کیا ایسی خیال رکھتا ہوگا کہ اعلیٰ ترین کردار کو چھوڑ کر جو 3 دن کا کردار ہے اس کو سامنے رکھ کر افضلیت کا ٹائٹل بیان کر دے اور وہ کردار وہ چھوڑ دے؟ اس پر حضرت عمر سے آپ کو پوچھنا ہوگا، بتانا ہوگا ان کے قول سے کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت قائم ہو گئی، آپ اگر اسی بات پر ہی کھڑے ہیں تو چلو میں ایک چھوٹا سا معارضہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ خلافت قائم ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بقول حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت قطعیہ مطلقہ کا اعلان کر دیا، اس پر خلافت قائم ہو گئی۔ جناب، جس وقت خلیفہ برحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے منصب پر متمکن ہوئے تو اس تمکن کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ کو چلاکیاں آتی ہیں، دلیل نہیں آتی مولانا۔ آپ کہتے ہو کہ اس پر اجماع ہو گیا افضلیت پر حضرت عمر کے اس قول کے حوالے سے، کسی نے تردید نہیں کی۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس قول کے علاوہ بھی ایک قول ہے، وہ بھی اسی منظرنامے میں اسی وقت وہیں ہے۔ کیا قول تھا وہ؟ جس وقت پہلا خطبہ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ، یار میں خلیفہ تو بنا دیا گیا ہوں، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، تم میں سے کسی سے بھی میں افضل نہیں ہوں۔ اب آئیے، افضل اور مفضول کا ٹائٹل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر اجماع ہے تو یہاں بھی اجماع سکوتی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تصور کو قبول کرتے تو یہ بات کبھی نہ کرتے، کیونکہ وہ ثانیہ اثنین کا معنی کامل ہیں، تو ان کو اپنے معنی کا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ اذ ہما فی الغار کے تصور میں ان کو اس معنی میں ملحوظ رکھنا چاہیے تھا، یہ معنی مد نظر رہنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں لحاظ رکھا، انہوں نے بھی ٹھوک کر دیا لست بخیرکم۔ تمام صحابہ، ہر درجے کے صحابہ وہاں موجود تھے، سب کو مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ میں تو کسی سے افضل نہیں ہوں۔ اگر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مذہب تراشتے ہیں تو ان کا قول بھی افضل مانو، ان کے قول کی افضلیت کا بھی اعتقاد کرو۔ آپ نہیں کرتے، چونکہ آپ کے تراشے ہوئے تصور دین، حجرہ ساز تصور دین کے خلاف ہے یہ قول۔ تو اس قول کو کہاں کا پاؤ گے؟ پہلا خطبہ، پہلی تقریر خلیفہ وقت دے رہا ہے اور ان کی حرمتوں کو سلام، انہوں نے خلافت کے تصور میں وہ نقوش قائم کیے ہیں۔ فرمایا جب میں درست کام کروں تو میری معاونت کرنا، اگر غلط کام کروں تو احتجاج نہیں بلکہ مجھے پکڑ لینا، کھڑے ہو جانا میرے خلاف، یہ دیانتداری ہے۔ اب مولانا بتائیے، حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نص صریح کا آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر آپ چلاکی کریں گے یہ تو عجز و انکسار ہے، تو باقیوں کی طرف بھی عجز و انکسار کا تصور ہو سکتا ہے۔ تو افضلیت کا تصور جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہوتا، صحابہ نہیں طے کرتے، افضلیت کا تصور جو ہے وہ قرآن طے کرتا ہے، رسول طے کرتے ہیں۔ تو اگر تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان دو حقیقتوں کو، ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام کو اور شیخین کو مد نظر رکھ کر ایک حرف بھی بولا ہو اس مفاضلے کے ٹائٹل پر، تو میں من وعن آپ کے قدموں کو سر رکھ کر چوموں گا۔ اور اگر ایک حرف بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے، قیامت تک ایک نص نہ قرآن سے پیش کر سکتے ہو نہ حدیث سے پیش کر سکتے ہو، تو پھر جب تمہارے پاس یہ دو بنیادی حقیقتوں سے کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ تم نے ڈرامہ رچایا ہے، بڑی حدیث بیان کرتے ہو ما طلعت الشمس ولا غربت، یہ حدیث بیان کرتے ہو نا، اب اس حدیث کا کچا چٹا آپ کے سامنے فقیر رکھ رہا ہے، آپ کو آپ کی حیثیت نظر آ جائے گی۔ یہ کتاب ہے 6 جلدوں پر مشتمل ہے، فضائل الصحابہ من الرجال، یہ ڈاکٹر سعیدی کی کتاب ہے اور سعودیہ میں چھپی ہے، ٹھیک، انہوں نے اس حدیث کا کٹا چھٹا نکالا ہے۔ اور آپ نے ڈرامہ کیا بنایا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے، یعنی پیچھے تھے، تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہاً فرمایا کہ جس شخص کے آگے تم چل رہے ہو یہ وہ شخص ہے کہ سورج نے نہ طلوع کیا ہے اس سے بہتر شخص پر اور نہ ہی غروب کیا ہے۔ پھر او الی النبیین کا جملہ آپ لے آتے ہو کہیں سے کھینچ کھانچ کر، چلیں اب اس کے تمام طرق کو بیان کیا ہے، تمام طرق تلاش کر کے لائے ہیں صاحب کتاب، تمام طرق کو نقل کر کے جمع کر کے اس پر پھر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آپ جس طریق کو استعمال کر رہے ہیں، اور قبلہ فیضی صاحب پر بھی آپ برسے ہیں بارہا مرتبہ، تو ابھی بیٹے آپ بہت چھوٹے ہیں، ابھی آپ کے کھیلنے کے دن ہیں، الجھنے کے دن نہیں ہیں، پڑھنے کے دن ہیں، ابھی آپ پڑھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں علم ہوتا کیا ہے۔ ابھی یہ تمام طرق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ 3 طرق انہوں نے بیان کیے، ویسے تو زیادہ ہیں لیکن ان 3 طریقوں کے اندر پہلا طریق جو ہے اس میں اسماعیل بن یحییٰ التیمی وہ کہتے ہیں وَهُوَ کذاب، یہ کذاب ہے، اور نیچے ساری تفصیلات دی ہیں، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، اور اس کا ٹائٹل پڑھ لینا، جب ملے نہیں آپ کے پاس تو میرے پاس آ جانا، میں آپ کو پڑھا دوں گا۔ ایک جو آپ نے طریق بیان کیا ہے حضرت حضرت جابر کے حوالے سے، ایک وہ طریق ہے اور ایک یہ طریق ہے، دونوں طریقوں سے جو دوسرا ہے حضرت جابر والا طریق جو ہے اس کے بارے میں صریح محدثین نے لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے اور من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، اور جناب والا بڑی تفصیل وار انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو آپ نے ابن جریج پر بڑی لے دے کی ہے جناب فیضی صاحب کے کتاب کے حوالے سے، تو میں آپ کو اتنی بات بتا دوں، احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابن جریج کون ہے؟ جو جعلی روایتیں بیان کرتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، ایک طریق میں جعلی روایتیں بیان کرنے والا راوی ہے اور دوسری طریق میں کذاب راوی ہے، اور یعنی کسی بھی جہت سے اس حدیث کی صحت پر کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سارے طرق موجود ہے اس کے اندر۔ جب میں اس طرف آؤں گا نا کہ جناب والا میں نے آپ کی روایات کا تجزیہ کرنا ہے، تب میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک ایک روایت کو آپ کے پیش کردہ اس ڈرامے کو ایسا ادھیڑوں گا کہ آپ اگلی نسلوں کو بھی وصیت کر جائیں گے کہ آئندہ ایسا معاملہ نہیں پیش کرنا۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہو۔ ایک روایت آپ نے 5 مرتبہ، آپ کی اس پوری کتاب کے اندر ٹوٹل جو روایات ہیں ٹوٹل
وہ آپ نے 15 کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دامن میں 18 تھی، 18 میں سے 14 موضوع نکلی ہیں اور 4 انتہائی ظریف، وہ بھی اس سے متعلق نہیں، کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام اپنے انفرادی تشخص میں مفضولیت کے تصور میں ہیں ہی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو روایت بیان کی ہیں، کسی روایت کی صحت پر بھی کوئی دلیل دی ہے؟ اور مجھے آپ بتانا دے رہے ہیں کہ میری کتاب میں تکرار ہے، تو آپ نے 5 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پیش کیا ہے اور الگ الگ دلیل بنا کر، تو آپ کو شاید یہ تکرار نظر نہیں آتا۔ اس پر تو میں بات بھی جس وقت میں آیا اس حوالے سے، تو بھائی اللہ کے بندے کچھ کو تو خدا کا خوف کر، کس چیز کو کیا بیان کر رہا ہے، کس حوالے سے بیان کر رہا ہے، اور پھر گمراہ کہہ رہا ہے لوگوں کو، فلاں فلاں کہہ رہا ہے۔ چلو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تو چلو کوئی علمی قد و قامت ہوگی، احترام ہوگا، آپ کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک، بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہے 100% سے بھی آگے جا کر۔ تو الحمدللہ فقیر کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس ڈرامے کو فقیر ننگا کرے، جس طرح آپ رافضی کی رٹ لگائے تھے، اب آپ ننگے ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس اپنا علم ہی کوئی نہیں، سارا رافضیوں کی خیرات میں آپ لے رہے ہیں علم، اور آج بھی رافضیوں سے ہی علم پڑھ رہے ہیں، علم کی خیرات لے رہے ہیں۔ حیرت ہے، جن کو بے دین کہتے ہو انہی سے دین لیتے ہو، کم از کم ان سے دین لینا تو چھوڑ دو نا، وہ روایتیں تو کم از کم نکال دو اپنی سیاستہ سے۔ تو باقی میں بتا چکا ہوں کہ اگلا ٹائٹل جو ہے وہ نواسب کا ہے، وہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو آپ کے ذخیرہ علم میں اتنا کچھ ہے، آپ کے پاس تو نہ آپ کے پاس راوی ہے، نہ علم کی کوئی ایسی صلاحیت ہے جس پر ہم اعتماد کر کے اور آپ کے مد مقابل ہے۔ تو میرا یہ کام ہی نہیں، نہ یہ میرا شیوہ ہے، الحمدللہ تعالیٰ مجھے جو توفیق ملی ہے الحمدللہ میں اس بات پر اس معاملے میں کام کر رہا ہوں۔ تو یہ تمام طرق سے، یعنی کسی بھی طریق سے یہ حدیث نہیں بنتی، یہ گڑا ہوا تصور دین ہے، اس کو کون قبول کرے گا، اس کی حیثیت کیا؟ اور پھر ان نصوص قطعیہ کے خلاف مد مقابل یہ حدیث بن بھی جائے، اس کی صحت پر آپ دلائل دے بھی دیں، تو کیا خیال ہے آپ ان نصوص قطعیہ کے مد مقابل یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں؟ کہاں قرآن کریم کی آیات کی قطعیت اور کہاں آپ کے یہ خیالات کا جوڑ توڑ؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت میں آپ اچھا خیال نہیں رکھتے تو وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر ان کے مد مقابل آئے تو الحمدللہ فقیر ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ اب کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ کا مبلغ علم کتنا ہے اور آپ کے مصنوعی نظریات اور حجرہ ساز تصور دین میں دمخم کتنا ہے، فقیر اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تاہم حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک زندہ اور جاوید حقیقت ہیں، ان سے روگردانی کرنا پورے دین سے روگردانی کرنا ہوتا ہے۔ یہ فقیر آپ کو بتائے گا انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر یہ کیسا ہے اور کیوں ہے ایسا۔ تو یہ یہاں تک یہ آپ کا یہ معاملہ ہے۔ اب دیکھیے، آپ ایک قول پیش کر رہے ہیں امام شعبی کے حوالے سے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ جی انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق، اور پھر انہوں نے استدلال کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے، عتقہ کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، اس کو آپ نے کئی مرتبہ اپنی کتاب میں پیش کیا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک طرف ابن عباس کا یہ تصور اور حسان بن ثابت کا یہ تصور، اور دوسری طرف فرمان رسالت ہے، اقدمہم سلمن اعظمہم حلمن اعلمہم حلمن، یہ کون ہے؟ علی کی ذات ہے۔ تو یہ اولیت نظر نہیں آتی، یہ سبقت نظر نہیں آتی؟ کیسے نظر آئے؟ جب عصبیت اہل بیت نبوت پر ہی آنکھیں بند ہیں تو پھر پیچھے کیا نظر آئے؟ تو ابھی میں مولا کائنات کی طرف نہیں آنا چاہتا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت عظمت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، اسلام کے جتنے بنیادی عقائد ہیں مسلم، توحید باری تعالیٰ، رسالت کی حرمت، آخرت کے احوال اور تصور،
اور قرآن کی حرمت، ان تمام عقائد جو مسلمہ ہیں اور یہ حقائق بھی مسلمہ ہیں، ان حقائق کا سب سے پہلا ترجمان ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ فضائے مکہ کی گونجتی ہوئی لہروں میں آج بھی یہ فضا گونج رہی ہے کہ ابو طالب علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر چلتے تھے اور گنگنا کر یہ کہتے تھے ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید۔ سب سے پہلے خدائے ذوالجلال کو لا شریک کہنے والا ابو طالب علیہ السلام ہے، اعلان نبوت سے بھی پہلے۔ اس وقت آپ کی 17-18 سال عمر مبارک ہے، اس وقت سے آپ شاعری کر رہے ہیں۔ عربوں کا شعر و سخن تو ایک مسلمہ حقیقت ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد رسالت کا معاملہ آتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوری دیتے اور کہتے ہیں لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرم خلق اللہ فی الناس احمدا۔ اللہ نے ساری بزرگیوں کو سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں رکھ دیا ہے، ساری کرامتیں انہی کے دامن میں ہیں، اور اللہ نے ان کو محبوب میں سب سے، مخلوق میں سب سے افضل بنایا اور سب سے اعلیٰ بنایا اور سب سے بڑی کرامتیں عطا فرمائیں۔ اور فرمایا وشق اللہ من اسمہ لیجلہ۔ کمال کی بات ہے، اللہ کی غیرت نے برداشت ہی نہیں کیا کہ جس طرح حضور کے وجود کو کسی اور تصور سے پیدا کرے، اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا ہے، اسی طرح اپنے ہی نام سے ان کا نام رکھا ہے، مشتق کیا ہے ان کے نام کو۔ فضا کا محمود وہذا محمد، اللہ محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔ اللہ تعریف کیا ہوا ہے اور محمد کی بار بار تعریف ہوتی ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے نبی کے وہ سے لے کر انت النبی محمد کرب اغر مسود لمسودین اکارم تاب و تاب المولد۔ یہ یوم ولادت کے زمزمے کون گنگنا رہا ہے کہ اے محمد، ابھی نبی اعلان کرنے میں 40 سال باقی ہیں، تو پہلے دن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد تم اللہ کے صرف نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی ہو، تاجدار ہو، تیرے قدم رنجہ فرمانے سے عرب کی سنگلاخ زمین جو ہے یہ معطر ہو گئی ہے، منور ہو گئی ہے۔ وطاب المولد قد اتاہ الوحی من عند ربہ ومن قال لا یقر بہا سن نادمی۔ اور پھر یہ وہ ہیں جن پر وحی آئے گی، اور جس نے اس وحی کا انکار کیا وہ ہمیشہ نادم اور شرمندہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ابو طالب علیہ السلام کے زمزمے ہیں۔ فرمایا یاتی بامر جلی۔ اچھا، یہ تو اس وقت فرمایا نا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ آگے آپ کو بتاؤں، آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر لاتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آ کر سارے اہل مکہ کے سامنے کرتے ہیں اذا قیل من خیر ھذا الورى قبیلا واکرمہم اسرتی اناف بعبد مناف، اناف بعبد مناف اب وفضلہ ہاشم الغرتی، لقد حل مجد بنی ہاشم مکان النعائم بین نعائم والنصرتی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وخیر بنی ہاشم محمد رسول الالہ علی فطرتی۔ اس ابو طالب کو کہتے ہو کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ وہ کفار مکہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کوئی اگر سوال کرے اس بات کا کہ قبیلے، قوم، خاندان کی عظمت میں سب سے اعلیٰ کون ہے، اناف بعبد مناف، تو میں کہوں گا کہ عبد مناف قمر البطحا ہے سرزمین مکہ پر، یہ ان کا باپ ہے۔ وفضلہ، اور اس کی ساری فضیلتوں کا خلاصہ کون ہے؟ حضرت ہاشم علیہ السلام ہے۔ اور کون ہے ہاشم اور بنی ہاشم؟ کہتے ہیں لقد حل مجد بنی ہاشم، لقد حل مجد بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کی جو بزرگی ہے اتنی بلند ہے کہ اس آسمان کے سینے میں چمکنے والے آخری ستارے، جن سے آگے کوئی دور ستارے کوئی نہیں ہے، نعیم اور نصرہ، ان سے بھی اس خاندان کا مقام بلند و بالا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، اگلا جملہ سنیے اور اپنی غیرت میں تھوڑا سا خیال کیجئے۔ وہ کہتے ہیں وہ خیر و بنی ہاشم، بنی ہاشم میں جو سب سے افضل ہے احمد، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں کون؟ کہہ کیا رہے ہیں رسول الالہ علی فطرتی۔ اور لوگوں، کئی سو سال سے سرزمین عرب جو ہے وحی کے نور سے خالی ہے،
میرے محمد نے قدم رنجہ فرما دیا ہے، اب یہی سرزمین اللہ کے وحی کے نور سے بھر جائے گی۔ فطرت کے زمانے میں یہ آیا ہے اور وحی کی روشنیاں اس پر جو ہے نازل ہوں گی۔ یہ عقیدہ کس نے دیا ہے؟ یہ اس نے دیا ہے جسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو رسالت کی عظمت کے عقائد قرآن نے بعد میں دیے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلے دے رہے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کے دلائل اور اعتقاد کی عظمت کے لیے وہ بازاروں میں گھوم گھوم کر یہ کہہ رہے ہیں اور کعبہ کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں ملک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید۔ اور پھر آخرت کا تصور قرآن دیتا ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام پتہ کیا کہتے ہیں؟ شرف القیامت والمعاد بنصرہ ویعاد للدنیا ویہوز سوددا۔ فرمایا لوگو قیامت کے دن اگر بزرگی چاہتے ہو تو محمد کے قدموں پر سر رکھو، ان کی غلامی کرو، ان کی مدد کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ تصورات حضرت ابو طالب علیہ السلام دے رہے ہیں، شرف القیامت والمعاد بنصرہ۔ اور پھر لوگوں سے کہہ رہے ہیں قد اتاکم من الملیک رسول فاقبلوہ بصالح الاعمال۔ اے لوگوں تمہارے پاس وحدہ لا شریک کا رسول آ گیا ہے شانے لے کر، اس کو قبول کرو اور ان کے صالح اعمال کی پیروی کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے قبول کرو۔ فاقبلوا احمدا فإن من اللہ رداؤہ علیہ غیر مزالی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایسے نور کی چادر تان دی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کھینچ سکتا نہ ہلا سکتا ہے۔ اور بڑے بڑے عجیب تصور علم میں نبوت کا تصور دیا ہے اور بڑی بڑی کمالات کی عظمت میں۔ اور پھر وہ اللہ کے بندو کہتے ہو کہ ان کا رسالت کا شعور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حضور کو بھی اٹھایا ہوا ہے، یا شاہد الخلق علیہ فاشہدی انی علی دین النبی احمدی من ضل فی الدین فإنہ مہتدی۔ اے مخلوق کے شاہد، اے میرے اللہ تو گواہ ہو جا، سب سے پہلے میں تیرے محمد کی عظمت پر یقین کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، یا شاہد الخلق علی، اور میں محمد کے دین پر ہوں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یا رب فی الجنان مقعدی، یا اللہ محمد کے قرب میں مجھے جگہ عطا فرما دینا ہے جنت کے اندر۔ تو یہ وہ ابو طالب علیہ السلام، آپ نے ابو طالب علیہ السلام کو پڑھا کہاں ہے، سمجھا کہاں ہے؟ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی تصورات دیے ہیں اور قرآن پاک کے اندر جو ہے، میں انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر میں پوری گفتگو کروں گا کہ کن کن عقائد کی بنیاد ابو طالب علیہ السلام نے رکھی ہے اور قرآن نے اس بنیادوں پر تائیدی اظہار فرمایا۔ اور آپ کا تو اسلام جو اس کا نظری پہلو ہے، اس کا سب سے پہلے بیان کرنے والا خود ابو طالب علیہ السلام ہے۔ ابھی نبی خاموش، رسول خاموش، فرشتے خاموش، ملکوتی کائنات خاموش، قرآن خاموش۔ تو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، فضائے مکہ کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات بارہ صفات ان حقیقتوں کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے فرط جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کون سا ایمان اور ہوتا ہے مولوی صاحب؟ کس ایمان کی آپ باتیں کرتے ہیں؟ پہلے اپنے ایمان کی خیر بنائیں، اس کے لیے کوئی دلیل تلاش کریں، اور نہیں ملے گی آپ کو۔ میں پورے یقین سے اور وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ کو آپ کے ایمان کی دلیل نہیں ملے گی۔ تاہم الحمدللہ اس بات پر میں مکمل گفتگو کروں گا اگلی نشست کے اندر کہ اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں سب سے پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اپنائے ہیں، پھر قرآن کے اندر وہ نازل ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو وہ کون سے ایسے عقیدے ہیں؟ ہاں، جو آپ نے اسلام تراشا ہے نا، وہ ابو طالب کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ آپ کا تراشا ہوا اسلام جو ہے وہ حجرہ ساز ہے۔ ابو طالب کے من میں جو اسلام ہے وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شکر ادا کرنا واجب ہے پوری امت پر۔ لیکن اس طرف آپ نہیں آئیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ جس فیکٹری میں پڑھ کر آئے ہیں اس میں صرف کفر کے فتوے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میری تلخ نوائی پر معاف فرمائے۔ مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے، لیکن کروں کیا کہ اتنا بڑی آلودگی پھیلا رہے ہو اور اہل بیت کے مد مقابل تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام اللہ کی حجتیں ہیں اور اللہ کی حرمتیں ہیں، ان کے مد مقابل نہ کائنات میں کوئی تھا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔